بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور خیر و عافیت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ سامعین کرام، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے باشندے ہیں اور انصار کے قبیلہ اوس سے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ ان کے باپ ابو عامر اپنے قبیلے کے سردار تھے اور زمانہ جاہلیت میں اس کی عبادت کی کثرت کو دیکھ کر عام طور پر لوگ اس کو ابو عامر راہب کہا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور پورا مدینہ اور اطراف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے لگا تو مدینہ کے دو شخصوں پر حسد کا بھوت سوار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت، احترام اور شہرت سے جلنے لگے۔ ایک ابو عبداللہ بن ابی، دوسرا ابو عامر راہب تھا، لیکن عبداللہ بن ابی نے تو اپنی دشمنی کو چھپائے رکھا اور منافق بن کر مدینہ ہی میں رہا، لیکن ابو عامر راہب حسد کی آگ میں جل بن کر مدینے سے مکہ چلا گیا اور کفار مکہ کو بھڑکا کر مدینہ منورہ پر حملے کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عامر کفار کے لشکر میں شامل تھا اور کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پرچم اسلام کے نیچے نہایت ہی جواں مردی اور جوش و خروش کے ساتھ کفار سے لڑ رہے تھے۔ ابو عامر راہب جب تلوار گھماتا ہوا میدان میں نکلا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر کا سر کاٹ کر لے آؤں اور حضور کے قدموں میں رکھ دوں، مگر سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جوش جہاد میں، جوش شہادت میں اس قدر آپے سے باہر ہو گئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جام بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے، مگر اچانک پیچھے سے شداد بن الاسود نے جھپٹ کر وار کو روکا اور یوں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جنگ احد کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے اور غسل کی حاجت ہو گئی تھی۔ غسل فرض ہوا ہوا تھا، واجب تھا، مگر وہ رات کے آخری حصے میں دعوت جنگ کی پکار سن کر اس خیال سے بلا غسل میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے کہ شاید غسل کرنے میں اللہ کے رسول کی پکار پر دوڑنے میں دیر ہو جائے اور حضور ناراض نہ ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے شہادت کے بعد ان کو غسل دیا، ورنہ شہید کو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس واقعے کی بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ یعنی کہ فرشتوں کے نہلائے ہوئے کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے بعد غسل دیا، یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی کرامت اور نہایت ہی عظیم الشان فضیلت ہے۔ چنانچہ آپ کے قبیلے والوں کو اس پر بہت بڑا فخر اور ناز تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے قبیلے کے ایک عظیم المثال فرد ہیں کہ جن کو فرشتوں نے نہلایا اور غسل دیا۔ اس تفاخر کے سلسلے میں منقول ہے کہ قبیلہ اوس کے لوگوں نے قبیلہ حزرج والوں سے کہا، دیکھ لو حضرت حنظلہ
غسیل الملائکہ ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں، اور حضرت عاصم شہد کی مکھیوں نے جن کی لاش پر پہرا دیا تھا وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفات پر عرش الہی ہل گیا وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں، اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس ہی کے ہیں۔ یہ سن کر قبیلہ خزرج کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے قبیلہ خزرج والوں کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہمارے قبیلے کے 4 آدمی حافظ قرآن و قاری ہوئے، اور تمہارے قبیلے میں اس وقت تک کوئی بھی پورا حافظ قرآن نہیں ہوا۔ دیکھ لو حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو زید و حضرت ابی بن قاب و حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 حفاظ ہمارے قبیلہ خزرج کے سپوت ہے۔ سامعین کرام، یہ فضیلت حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبیلے اور ان کے شخصیت کی تھی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اور اپنی جان قربان کر دی، اور یوں فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ شہید کو اگرچہ غسل نہیں دیا جاتا، لیکن چونکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ پوشی رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی جماعت بھیج دی جس نے حضرت حنظلہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اور یوں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ کہلائے گئے۔